لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 10 اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک وہ برکت والا ہے الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، جو اگر چاہے تو آپ کے لیے ان کے کہے ہوئے باغات سے بہتر بنا دے. تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے دریا جاری ہوں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے محل بنا دے. پچھلی آیت میں آپ نے کفار کا ایک اعتراض جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اور آپ نے سماعت فرمایا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ رسول علیہ السلام ہیں تو یہ بازاروں میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ان کے پاس کوئی فرشتہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے. او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، یا ان کے پاس باغات ہوں تو پھر تو ہم ان چیزوں کو تسلیم کر لیں. انہوں نے یہ اعتراض کیا. آیت نمبر 8 میں، آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی برکت والی ذات ہے، جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے کہے ہوئے باغات سے بہت بہتر باغ عطا کر دیں. ایسے باغات کے جن کے نیچے سے نہریں جاری رہیں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین محل تیار فرما دیں. لیکن اصل بات کیا ہے؟ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فقط آپ کی مقدس ذات کے متعلق یہ باتیں نہیں کرتے، بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلا دیا ہے. واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اور جس نے قیامت کو جھٹلا دیا ہم نے تو اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی، جب وہ جہنم کی آگ ان کو دور سے دیکھے گی، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو وہ اس کی غصہ سے بھڑکنے اور ڈھاڑنے کی آواز سنے گی. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک 100 برس کی مسافت سے جب جہنمی کو ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو یہ جہنم کی آگ دیکھیں گے اور وہ آگ ان کو دیکھے گی، اور وہ آگ جب ان کو دیکھے گی تو پھر اس کے اندر جو ببھرنے اور اس آگ کے جو دھاڑنے کی آواز نکلے گی وہ 100 برس کی مسافت سے وہ اس آگ کی آواز کو سنے گی. سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اور فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب ان کو زنجیروں سے جکڑ کر دوزخ کی تنگ جگہ میں جھونکا جائے گا، دعوا هنالك ثبورا، تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے.
لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمایا آج تم ایک موت کو نہ پکارو، بہت ساری موتوں کو پکارو. اور جب موت ایک مرتبہ آ جائے گی تو دوبارہ موت تو نہیں آئے گی. پھر وہ اس چیز میں جو ہے کوشش کریں گے کہ ہمیں اس سے نجات ملے اور ہم مر جائیں مگر اس تنگی اور تکلیف سے ہماری جان چھوٹ جائے. لیکن جب ایک مرتبہ موت آ جائے گی تو دوبارہ موت نہیں آئے گی، جو مرضی ہو دوبارہ موت نہیں آئے گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے آگ کا مرحلہ یعنی ایک قسم کی دو چادریں ابلیس کو پہنایا جائے گا. وہ اس کو اپنی بھوڑ پر رکھے گا اور اس کو اپنے پیچھے سے گھسیٹے گا اور چلائے گا ہائے میری ہلاکت، ہائے میری ہلاکت. اور پھر اس کے بعد اس کی ذریت اس کے پیچھے ہوگی اور وہ بھی یہی کہے گی ہائے ہماری ہلاکت. اس وقت کہا جائے گا آج تم ایک موت کی دعا نہ کرو بلکہ بہت ساری موتوں کی دعا کرو. تو موت تو انسان کو ایک قسم کی تنگی اور تکلیف سے نجات دلا دیتی ہے. بندہ تکلیف میں تنگی میں ہو تو جب اسے موت آ جاتی ہے تو اس موت کی وجہ سے وہ اس تنگی اور تکلیف سے آزاد ہو جاتا ہے. لیکن یہ موت کی یہ کیفیت اس دنیا کے اندر ہے، اس جہان میں ہے. آگے جب بندہ پہنچے گا تو ایک مرتبہ موت کے بعد دوبارہ ساری عبدالآباد زندگی ہی زندگی ہے. پھر موت نہیں ہے، پھر موت نہیں آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر جہنم کی آگ کے اندر اگر کوئی جل رہا ہے تو روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ اگر جسم کا ایک حصہ جل جانے کے بعد، جھلس جانے کے بعد وہ جسم کا عضو جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے. جب وہ اکڑ جاتا ہے، بھن جاتا ہے، تو بھن جانے کے بعد اس کے اوپر جب آگ کی جب لپیٹ میں وہ آتا ہے تو اس میں پھر وہ شدت اور اس کی تکلیف تھوڑی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اکڑ جانے کی وجہ سے عضو کے اور جھلس جانے کی وجہ سے اس کی تکلیف تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وجہہ الکریم کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے کہ خداوند قدوس اس جسم کے پارٹ اور اس حصے کو جو جھلس کر اکڑ گیا ہوگا فرمایا جائے گا کہ اس کا عضو بدل دیا جائے، دوبارہ اس کو ایک نرم و نازک بدل دے دیا جائے. تو پھر وہ دوبارہ اس کا حصہ جو ہے وہ بدل کر اسے نرم اور نازک جب حصہ دیا جائے گا تو پھر جب وہ دوبارہ آگ میں جائے گا تو اس کی شدت جو ہے وہ پھر محسوس ہوگی. العیاذ باللہ تعالی من ذالک. اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ نصیب فرمائے. لیکن یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو جب وہ جھٹلا دیا، قیامت کو اور خداوند قدوس کی ذات کو جنہوں نے جھٹلایا، تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں یہ پہنچیں گے تو جس مالک کو انہوں نے جھٹلایا وہ مالک اپنی ملک کے اندر جو کچھ بھی ہے ان کو ثابت کر کے تو دکھائے گا کہ میں نے جتنی تمہیں نعمتیں اس دنیا کے اندر دی ہیں، جتنی آسائشیں میں نے تمہیں دنیا کے اندر دی ہیں، تمہارا حق تو یہ بنتا تھا کہ تم میری دنیا کے اندر شکر خداوندی بجا لاتے ہوئے میری اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے. آج یہ جتنے کافر ہیں، جتنے بھی کافر ہیں پوری زمین پہ دنیا میں جتنے کافر ہیں، ان کو آسائشیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دی ہیں، یہ بہت زیادہ فراوانی میں ہے، خدا کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس اتنی وسعت اور اتنی آسائشیں نہیں ہیں. وہ وجہ کیا ہے کہ کل قیامت والے دن جب ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا تو ان کے لیے ایک حجت قائم کرتے ہوئے رب تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ میں نے دنیا کے اندر تم پر کون سی وہ نعمت ہے جو تمہیں نہیں تھی. ہر نعمت تمہیں عطا کرنے کے بعد جب تم نے میری نافرمانی کی تو جتنی آسائشیں، جتنی وسعتیں تمہیں دنیا کے اندر دی گئی تھی، اب اسی اعتبار کے ساتھ اتنی ہی زیادہ سختی اور اتنی ہی شدت کے ساتھ عذاب ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا. اور مسلمان اگر کسی تنگی تکلیف میں،
کسی ابتلا اور آزمائش میں بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فقط اس تنگی تکلیف کی وجہ سے اس پر کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ آئے، کسی تکلیف میں رہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے معاملات بہتر فرما دیتا ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کو ہر لمحے اپنی اطاعت فرما برداری میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔